بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام نے جہاں ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں عورت کو بلند مرتبے پر فائز کیا ہے، اسی طرح اس پر کچھ اہم ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں۔ علماء اکرام نے خواتین سے متعلق بعض فضائل بیان فرمائے ہیں جو کہ دینی عبادات میں خواتین میں شوق بڑھا دیتے ہیں اور نیک اعمال میں رغبت اور محبت کا سبب بنتے ہیں۔ ایک نیک اعمال والی عورت 70 اولیاء سے بہتر ہے اور ایک برے اعمال والی عورت 1000 بد اعمال مردوں سے بدتر ہے۔ ایک حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز غیر حاملہ عورت کی 80 رکعت نماز سے بہتر ہے۔ عورت اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک بوند دودھ پر ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ شوہر جب پریشان گھر آئے جو اس کی بیوی تب اس کو مرحبا کہے اور تسلی دے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو نصف جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر سو نہ سکے اور اللہ تعالیٰ اس کو 20 غلام آزاد کرنے کا اجر دیتے ہیں۔ جو شخص اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھیجے اور خود گھر میں آداب کی رعایت کرتے ہوئے رہے، وہ عورت مرد سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی اور 70,000 فرشتوں اور جنت کی حوروں کی سردار ہوگی۔ اس عورت کو جنت میں غسل دیا جائے گا اور وہ یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خاوند کا انتظار کرے گی۔ جو عورت اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے سو نہ سکے اور اپنے بچے کو آرام دینے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کو 12 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو عورت اپنی گائے، بھینس وغیرہ کا دودھ بسم اللہ شریف پڑھ کر دھوئے تو وہ جانور اس عورت کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ جو عورت بسم اللہ شریف پڑھ کر آٹا گوندتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں۔ جو عورت غیر مرد کو دیکھنے جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جیسے غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح غیر مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ جو عورت ذکر کرتے ہوئے جھاڑو دے، اللہ تعالیٰ اس کو خانہ کعبہ میں جھاڑو دینے کا ثواب دیتے ہیں۔ اگر تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ جو عورت نماز روزے کی پابندی کرے، پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی تابعداری کرے تو اس کو اختیار ہے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ 2 افراد کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی، ایک وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگا ہو اور دوسرے وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمان ہو۔ جو عورت حاملہ ہو اور اس کی رات عبادت اور دن روزے میں شمار ہو تو اس کی رات عبادت اور دن روزے میں شمار ہوتا ہے۔ جب کسی عورت کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے 70 سال کی نماز اور روزے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور بچہ پیدا ہونے میں جو تکلیف برداشت کرتی ہے، ہر رگ کے درد پر ایک مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت 40 دن کے اندر اندر فوت ہو جائے تو اس کو شہادت کا درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ جب بچہ رات کو روئے اور ماں بد دعا دیے بغیر دودھ پلائے اور اس کو 1 سال کی نمازوں اور روزوں کا ثواب عنایت کیا جاتا ہے۔ جب بچے کا دودھ پینے کا وقت پورا ہو جائے تو آسمان سے ایک فرشتہ آ کر اس عورت کو خوشخبری سناتا ہے کہ اے عورت، اللہ نے تجھ پر جنت واجب کر دی۔ جب شوہر سفر سے واپس آئے اور عورت اس کو کھانا کھلائے اور اس دوران اس نے کوئی خیانت بھی نہ کی ہو تو اس عورت کو 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جب عورت اپنے شوہر کو کہے بغیر دبائے، اس کو 7 تولے سونا صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور اگر شوہر کے کہنے پر دبائے تو 7 تولے
چاندی خراب کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جس عورت کا خاوند اس پر راضی ہو اور وہ مر جائے تو اس پر جنت واجب ہوگی۔ اپنی بیوی کو ایک مسئلہ سکھانا 80 سال کی عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ جنت میں لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے جائیں گے، لیکن جس عورت نے حیا اور پردہ میں وقت گزارا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار خود کروائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت 5 وقتہ نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی حیا اور عفت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کو عورت کا پردے میں رہنا اتنا پسند ہے کہ عورت جتنا پردے میں رہتی ہے اور جتنا زیادہ اپنے آپ کو نامحرم کے مردوں سے چھپاتی ہے تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے، اور عورت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی کونے اور پوشیدہ جگہ میں ہو۔ ایک شخص نے حضیل کے کچھ لوگوں کی دعوت کی اور اپنی باندی کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیجا۔ مہمانوں میں سے ایک مہمان کو وہ پسند آ گئی اور وہ اس کے پیچھے چل پڑا اور اس کی عصمت لوٹنے کا طلبگار ہوا، لیکن اس باندی نے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہی، پھر وہ اپنے آپ کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اس شخص کے پیٹ میں دے مارا، جس سے اس کا جگر پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچی اور انہیں واقعہ سنایا۔ اس کے گھر والے اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر گئے اور آپ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاملے کی تحقیق کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے موقع پر ایسے اثار دیکھے جس سے دونوں میں کشمکش کا ثبوت ملتا تھا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے جسے مارا ہے اس کی دید کبھی نہیں دی جا سکتی۔ استغفر اللہ۔